بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ملک تو حالت جنگ میں ہے، لیکن ہمارے جو سفراء ہیں، خاص طور پہ سربیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا کہ انسانی سمگلنگ کے حوالے سے اتنی بڑی واردات ہوئی، ایف آئی اے نے باضابطہ طور پہ ابھی تک تحقیقات نہیں شروع کی، لیکن اب میری شنید ہے، بلکہ مصدقہ ذرائع نے بتایا کہ ایک باضابطہ درخواست جو ہے وہ ایف آئی اے میں جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے ایک سوال نامہ دوبارہ جو ہے ہمارے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں جناب شفقت علی خان صاحب، ان کو ایک بار پھر بھیجا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ان کا کوئی وزارت خارجہ کا کوئی موقف اس پہ ہے یا نہیں۔ چونکہ علی حیدر الطاف سے جو سربیا میں پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے حال ہی میں دورہ کیا تھا پاکستان کا، تو میری اطلاع یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے وہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ میرے حوالے سے گلے شکوے بھی کیے، اور وزارت خارجہ کے کچھ لوگوں سے انہوں نے میرے بارے میں پوچھا بھی کہ یہ معلومات وزارت خارجہ سے وہ حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کو خیر خود اندازہ ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ اتنی خواتین وہاں پہ گئی ہیں تو ظاہر ان میں بے شمار متاثرہ خواتین بھی ہیں، تو متاثرہ خواتین میں کچھ پاکستان آ گئیں، کچھ وہاں پہ لاپتہ ہو گئیں، اور کچھ ابھی تک جارج کے پاس ہیں، اور جن کو ابھی تک باضابطہ طور پہ جو طے ہوا تھا، صالحہ راجپوت نے وعدہ کیا تھا کہ 600 یورو تنخواہ ہر مہینے ملے گی، وہ بھی نہیں ملی، اور اچھی رہائش بھی نہیں ملی، اچھا کھانا بھی ابھی تک نہیں ملا۔ البتہ ٹی آر سی جو ہیں، جو ٹمپریری ریزیڈنس کارڈ جو ہیں ان کے، وہ بنا کر دیے گئے ہیں، لیکن خوشحالی ابھی تک ان کے قدموں کو نہیں چھو سکی ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ جو استحصال کیا جا رہا ہے، ان سے کھیتی باڑی کا کام لیا جا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو ان کی بلر کر کے تصویریں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنی بڑی واردات ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ویزے بھی پروٹیکٹ نہیں کروائے گئے، لیکن میں نے ایک سوال نامہ جو جناب شفقت علی خان صاحب کو بھیجا، اس کا جواب نہیں انہوں نے دیا، لیکن میں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ اور یہ سوال نامہ جب ظاہر ہے کہ ایف آئی اے تحقیقات کرے گی تو وہ وزارت خارجہ سے بھی پوچھے گی، کیونکہ ایک سفیر جو ہے، جو سربیا میں پاکستان کا سفیر ہے، وہ پاکستان کا عزت اور غیرت کا امین بھی ہے۔ ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، استثناء حاصل ہوتا ہے، لیکن کلب ڈانس میں ان کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو کلب ڈانس کی ان کی ویڈیو بھی دکھائی تھی، ابھی کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں علی حیدر الطاف کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ دکھاؤں گا ساری چیزیں۔ جارج، صالحہ راجپوت اور پھر ان کے جو ایجنٹ ہیں، ان کے درمیان جو ان کی گفتگو ہوئی، وہ بھی کچھ ہمارے ہتھے لگی ہے، وہ بھی آپ کو سنا دوں گا۔ لیکن آج کے پروگرام میں صرف وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں نے جناب شفقت علی خان صاحب سے پوچھے ہیں، اور ان کو ان کا جواب دینا چاہیے تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہوگا تعلق، لوگوں کے تعلق واسطے ہوتے ہی ہیں، کیونکہ علی حیدر الطاف صاحب وزارت خارجہ کے ملازم ہیں، وزارت خارجہ کے اب اہم عہدیدار ہیں، سربیا میں وہ سفیر ہیں، تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ کو جواب دینا چاہیے تھا۔ چلیں، مجھے تو انہوں نے جواب نہیں دیا، ایف آئی اے والے ان سے پوچھ لیں گے کہ جی اس کے اوپر آپ نے باضابطہ طور پہ کیا کیا، کیونکہ ہم نے تو آپ کو سارے ثبوت دکھا دیے تھے، نوٹ وربل بھی آپ کو دکھا دیے تھے، پھر جو خواتین کے ساتھ ہوا، جو خواتین کو وہاں پہ رہائشیں دی گئی، وہ بھی ساری آپ کو دکھا دی تھی۔ اب جو میں نے ان سے سوال پوچھا ہے، سوال نمبر 1 جو جناب شفقت علی خان صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ علی حیدر الطاف صاحب نے چند روز پہلے پاکستان کا دورہ کیا، کیا آپ نے ان سے خواتین کے ویزوں کے لیے جاری کیے گئے نوٹ وربل بارے پوچھ گچھ کی؟ چاہیے تھا نا وہ پوچھتے کہ بھائی یہاں پہ شمشاد مانگٹ جو ہیں وہ اپنے خبریں ٹی وی نیٹ پہ جو ہیں وہ مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، تو وہ نوٹ وربل جو آپ نے جاری کیے ہیں وہ کس حیثیت میں کیے ہیں؟ یہ شفقت علی خان صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا، لیکن یہی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے پوچھ گچھ کی ہے، تو ان کی طرف سے فی الحال کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے دوسرا سوال بھی ان کے سامنے اٹھایا کہ اگر آپ نے اس بارے میں علی حیدر الطاف سے جواب مانگا، پوچھ گچھ کی، تو ان کا جواب کیا تھا؟ پھر تیسرا سوال میں نے ان سے اٹھایا، اور اگر آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا تو پھر اس نرمی کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ دیکھیں، سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر علی حیدر الطاف صاحب سربیا سے وزارت خارجہ میں آئیں، یہاں پہ کئی روز وہ دفاتر بھی آتے رہیں، اور ان سے یہ پوچھا نہ جائے کہ نوٹ وربل آپ نے 40 خواتین کے لیے کس طرح جاری کر دیا، یہ پوچھا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر نہیں پوچھا گیا تو پھر اس نرمی کی کیا وجہ ہے؟ پھر میں نے چوتھا سوال بھی ان سے پوچھا ہے جناب شفقت علی خان صاحب سے کہ جناب شفقت صاحب، کیا پاکستان کے ایک معزز سفیر کو انسانی سمگلنگ زیب دیتی ہے؟ اب یہ میرا سوال ان سے بنتا ہے، یعنی ناظرین آپ بھی دیکھیں، عوام پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ تعینات 38
ایف آئی اے کے افسران صرف اس وجہ سے نوکری سے چلے گئے کہ انہوں نے سہولت کاری کی تھی لوگوں کو لیبیا جانے میں، ترکی جانے میں، اور موریتانیہ جانے میں اور مراکش وغیرہ جانے میں. یہ انہوں نے سہولت کاری کی تھی کہ لوگوں نے ویزے لگوائے اور انہوں نے لوگوں کو یہاں سے چڑھا دیا اور پاکستان کی بدنامی ہوئی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب ایک طرف تو ہم 38 لوگ جو ہیں ایف آئی اے کو ان کو برطرف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سفیر جو ہیں وہ نوٹ وربل جاری کر کے انسانی سمگلنگ کر رہے ہیں. جناب شفقت صاحب، کیا ایک معزز سفیر کو یہ زیب دیتا ہے؟ تو یہ سوال میں نے ان سے پوچھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا. پھر 5واں سوال جو میں نے داغا ہے کہ کیا پاکستان کے سفیر کو کلب ڈانس سے لطف اندوز ہونے کی قانون اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کو استثناء حاصل ہے، لیکن یہ استثناء حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ڈانس کلب میں جائیں، وہاں پہ خود بھی ٹھمکے لگائیں، انجوائے کریں اور پاکستان کی عزت غیرت جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے. تو یہ میں نے جناب شفقت علی خان صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ جاؤ بھائی سفیر صاحب، جاؤ جا کے ٹھمکے مارو. پھر جو 6واں سوال میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر قانون کے مطابق انہوں نے ٹھیک کیا ہے تو پھر قانون کی وہ شک مجھے بھی بتا دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو کہ جناب مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا. تو قانون کی یہ شک جو ہے ہمارے سفراء کو، ہمارے سفیروں کو کلبوں میں جا کے ڈانس کرنے کی اجازت دیتی ہے، ان کو ٹھمکے لگانے کی اجازت دیتی ہے، ان کو غیر ملکی لڑکیوں سے ڈانس کرنے کی اجازت دیتی ہے، ان کو عیاشی کرنے کی اجازت دیتی ہے. تو میرے تو علم میں نہیں ہے ویسے، لیکن اگر وزارت خارجہ یہ سمجھتی ہے، یہ شفقت علی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، تو پھر وہ مجھے قانون کی وہ شک بتائیں تاکہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے، اپنے اس ٹک ٹاک چینل کے ذریعے، اپنے اس ٹویٹر کے ذریعے، اپنے انسٹاگرام کے ذریعے، اپنے فیس بک لنک کے ذریعے لوگوں کو بتاؤں کہ جناب ہمارا قانون، یہ اسلامی ریاست کا یہ قانون جو ہے سفراء کو ڈانس کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جاؤ بھائی کلبوں میں ناچو آپ. پھر 7واں سوال جو میں نے جناب شفقت علی خان صاحب سے کہا کہ کیا آپ نے علی حیدر الطاف سے پوچھا کہ انہوں نے صالح راجپوت کے لیے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ کیونکہ ناظرین سوال یہ اس لیے بنتا ہے کہ صالح راجپوت کی کمپنی ہے جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ جناب سفیر صاحب نے نوٹ وربل لکھ مارے 40 خواتین کے لیے، اور پھر صالح راجپوت اور ساجد ممتاز نامی کے لیے بھی نوٹ وربل لکھا گیا. پھر نوٹ وربل صرف سربیا کے ویزوں کے لیے نہیں، تہران کے ویزوں کے لیے، ایران کے ویزوں کے لیے بھی لکھا گیا. تو یہ اس نرمی کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا تھا کہ ایک سفیر نے ایک خاتون کے لیے اتنا بڑا رسک جو ہے وہ لیا؟ پھر 8واں سوال میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے پوچھا کہ تہران اور ایران کے نوٹ وربل کس حیثیت میں جاری ہوئے؟ تو ناظرین ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میں نے ان سے یہ سوال اٹھایا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر 9واں سوال میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا علی حیدر الطاف صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے صالح راجپوت کی کمپنی ہائی ریچ جو ہے اس کے علاوہ بھی کسی اور ریکروٹنگ کمپنی کے لیے اتنا بڑا رسک لیا؟ کیا یہ صرف مہربانیاں صالح راجپوت کے لیے ہی تھیں؟ کیا پاکستان کی کوئی اور ریکروٹنگ کمپنی بھی ہے جس کے لیے آپ نے اتنا بڑا رسک لیا ہو، جس کے لیے اتنے نوٹ وربل جاری کیے گئے ہوں؟ یہ بھی سوال میں نے شفقت صاحب سے پوچھا ہے. پھر 10واں سوال جی میں نے ان سے جو پوچھا ہے کہ کیا آپ نے صالح راجپوت، کیا آپ نے، یہ 10واں سوال یہ ہے کہ میں نے ان سے شفقت صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے علی حیدر الطاف سے پوچھا کہ صالح راجپوت نے خواتین کے ویزے پروٹیکٹ کیوں نہیں کروائے؟ ناظرین اگر ویزے پروٹیکٹ نہ ہوں، پروٹیکٹ کروا کے نہ بھیجا جائے تو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہے اور لائسنس فوری طور پہ معطل ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک صالح راجپوت کی کمپنی کی کو نہ سزا ہوئی ہے، نہ ان کسی ہمارے ایف آئی اے یا کسی عدالت نے ان کے خلاف ٹرائل شروع کیا ہے، اور ثبوت موجود ہیں، سب کچھ سرفس پہ موجود ہے کہ یہ واردات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہوا. حالانکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، ابھی اور بہت کچھ سامنے آئے گا. پھر 11واں سوال میں نے آپ کو ان سے جناب شفقت صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کو علم ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے اور ایف آئی اے اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں؟ کہ میں نے ان سے یہ بھی سوال اٹھانا میرا بنتا ہے کہ وزارت خارجہ کو کیا علم ہے کہ قومی سلامتی کے حساس ادارے اور ایف آئی اے بھی اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے ان سے پوچھا ہوگا، تو پھر ان کو کیا جواب دیا؟ تو ناظرین یہ چیزیں، سوالات جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے تو اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آئے گا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ ایک درخواست جو ہے وہ ایف آئی اے میں جا چکی ہے یا جانے والی ہے، جس میں یہی انسانی سمگلنگ کا ایشو اٹھایا گیا.
جس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر ایف آئی اے والے مجرم ہیں اور وہ مجرم ہیں جنہوں نے سہولت کاری کی, جنہوں نے پاکستان کی بدنامی کا بندوبست کیا, ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا. بہت اچھا کیا, حالانکہ اس میں سزا ان کی نوکری سے برطرفی نہیں, انہوں نے جتنی تنخواہیں لی تھی وہ بھی واپس لینی چاہیے تھی, اور اس کے علاوہ ان کو جیل بھی جانا چاہیے تھا. پھر یہی قانون جو ہے علی حیدر الطاف پہ بھی لاگو ہونا چاہیے تھا. تو یہ 11 سوال میں نے جناب شفقت علی خان صاحب سے پوچھے ہیں. اور پھر انسانی سمگلنگ اپنی جگہ پہ, انسانی سمگلنگ پہ پوری دنیا, اٹلی نے پاکستان کے ساتھ ابھی معاہدہ کیا ہے گزشتہ روز کہ انسانی سمگلنگ کے حوالے سے, اس کی روک تھام کے حوالے سے پاکستان بھرپور تعاون کرے گا. لیکن اٹلی کی پسلی کے ساتھ, پہلو کے ساتھ بیٹھے ہوئے سربیا میں ہمارے سفیر جو ہیں وہ نوٹ وربل جاری کر رہے ہیں. اس کو کون روکے گا؟ یہ تو جناب شفقت صاحب آپ نے روکنا ہے. کیا آپ نے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کو ان کو ساری یہ معلومات دی ہیں کہ ہمارے سربیا میں سفیر جو ہیں وہ ہیٹ پہن کے کہاں کہاں جاتے ہیں اور انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں, اور اب تک کیا صالح راجپوت کو کسی قانون کے سامنے پیش کیا گیا یا کسی قانون کے نافذ کرنے والے ادارے نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا؟ یہ سارے سوالات ہیں میرے ناظرین. اس کا فالو اب میں آپ کو اس درخواست کے ساتھ دوں گا جو ایف آئی اے میں جا چکی ہے یا جانے والی ہے. لیکن یہ معاملہ یہیں پر رکنے والا نہیں ہے. علی حیدر الطاف کو ان سوالوں کے جواب بھی دینا پڑیں گے, اور پاکستان کے قانون کے سامنے سرنگوں بھی ہونا پڑے گا, اور پاکستان کی عزت اور غیرت کو خاک میں جو ملایا گیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. فی الحال شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.